بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، قربانی کیے جانوروں کی عمریں کیا ہونی چاہیے، اس بارے میں فقہاء نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ بکرا بکری ہو تو 1 سال اس کا مکمل ہو چکا ہو، یہ ضروری ہے۔ 1 سال سے کم کا بکرا یا بکری ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بھیڑ یعنی جس کو ہم پوٹلا کہتے ہیں، فصیح زبان میں دمبا کہتے ہیں، اور اس کی مادہ جس کو ہم مینڈی کہتے ہیں، یہ اگر صحت مند ہو، دیکھنے میں بڑا لگتا ہو تو 6 مہینے کا ہو تو بھی کافی ہے۔ گائے بھینس 2 سال کے مکمل ہونے ضروری ہیں، اس سے کم کے ہوں تو پھر ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ مشترکہ قربانی کرنے والے عام طور پر اس بارے میں بڑی بے احتیاطیاں کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی بیل یا گائے کی عمر 2 سال سے کم ہوگی تو پھر قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ جتنے لوگوں نے قربانی میں حصہ لیا ہے ان تمام کی قربانی نہ کرنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اونٹ 5 سال کا مکمل ہو چکا ہو۔ اسی طرح بعض عیوب ایسے ہیں وہ اگر جانوروں میں ہوں تو قربانی صحیح نہیں ہوگی، درست نہ ہوگی۔ مثلا کسی جانور کا سینگ اتنا ٹوٹ گیا ہے کہ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ جاتا ہے، یعنی دماغ کی ہڈی میں بھی سوراخ ہو گیا ہے، تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اوپر کا کچھ حصہ ٹوٹا ہے یا اس کا اوپر کا خول اتر گیا ہے اور جڑ تک اس کے ٹوٹنے کا اثر نہیں پہنچا ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہے۔ کبھی کبھی بعض جانوروں کے پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہوتے ہیں تو اس کی قربانی بھی درست ہے۔ اگر جانور کا کان کٹا ہوا ہو تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کٹا ہوا حصہ پورے کان کا 1/3 حصے سے کم ہے یا 1/3 حصے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے۔ 1/3 یعنی 1/3 یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر 1/3 سے بھی کم اگر کٹا ہوا ہو تو درست ہے۔ بعض جانوروں کے پیدائشی طور پر کان نہیں ہوتے ہیں تو فقہاء نے لکھا ہے کہ ان کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح اندھا جانور جس کی بینائی بالکل چلی گئی ہو یا اکثر چلی گئی ہو، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جانوروں کے بالکل دانت ہی نہ ہوں یا اکثر ٹوٹ چکے ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور جس کے 2-3 دانت ٹوٹے ہوں لیکن اس کے باوجود کھانا میں چارہ کھانے میں کوئی دشواری نہ ہوتی ہو تو پھر اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زبان کٹا ہوا جانور جو چلنے پر بالکل قادر نہ ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح دم کٹا جانور، اگر دم کا 1/3 حصہ یعنی 1/3 یا اس سے بھی زیادہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا حصہ کٹا ہو تو پھر اس کی قربانی درست ہوگی، یعنی 1/3 سے کم کٹا ہو تو جائز۔ پیدائشی طور پر بعض جانوروں کی دم نہیں ہوتی ہے تو اس کی قربانی کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس لیے احتیاط یہی ہے کہ پیدائشی طور پر جن جانوروں کے دم نہ ہو ان کی قربانی نہ کی جائے۔ اسی طرح جو جانور لنگڑا ہو، مکمل لنگڑا ہو یا اس قدر لنگڑا ہو کہ 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہو، 4تھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہ سکتا ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ 3 پاؤں اچھے ہیں اور 4تھا پاؤں زمین پر ٹیک کر لنگڑا کر چلتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔
بکری کے 2 تھنوں میں سے ایک تھن اگر سوکھ جائے یا ایک تھن کو کاٹ دیا جائے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ گائے یا اونٹنی کے 2 تھن کٹ جائیں یا سوکھ جائیں تو ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی، لیکن اگر گائے یا اونٹنی کے 4 تھنوں میں سے صرف ایک تھن کٹ جائے تو اس کی قربانی جائز۔ حاملہ جانور، گابھن جانور، اگر اس کی ولادت کا وقت قریب ہو تو پھر اس کی قربانی مکروہ ہے، اگر قریب نہ ہو تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ خصی جانور جس کے خصیتین کاٹ دیے گئے ہوں اس کی قربانی نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل اور مسنون ہے، کیونکہ اس کا گوشت غیر خصی جانور سے بھی عمدہ ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے۔ خنثی جس کے بارے میں پتہ ہی نہ چل سکے کہ وہ نر ہے یا مادہ، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جو جانور صرف گندگی اور غلاظت کھاتا ہو، دوسرا کوئی چارہ نہ کھاتا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ جو جانور پہلے سے تو صحیح سالم تھا لیکن قربانی کے لیے کوشش کرنے کے وقت، ذبح کرنے کے لیے زمین پر گرانے کے وقت اچھل کود وغیرہ کی وجہ سے اس میں عیب پیدا ہو گیا تو اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔